السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم عالم برزخ کے تعلق سے کچھ عقائد بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں اور وہ عقائد جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو جانکاری حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ تو ناظرین کرام، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان جنات کو حسب مراتب ان میں رہنا ہے، اس عالم میں، عالم برزخ میں۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب یہ سب چیزیں غیب نہ رہیں بلکہ ان چیزوں کو آنکھوں نے مشاہدہ کر لیا۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے متاثر و آگاہ ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح سب حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرہ حیث شاء، یعنی جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کے قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کیونکہ وہ سب قید میں ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اور وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں
پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ عالم برزخ کے کچھ عقائد ہیں، انشاءاللہ العزیز اور بھی جو کچھ عقائد ہیں اسے دوسرے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔